इंसानी है, बशर हो या मलक हो, जो भी है तेरे दर का सवाली है। तेरी सरकार वाला है, तेरा दरबार आली है। फ़कीरों बेनवाओं सब अपनी अपनी झोलियाँ भर लो, कि बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है। नहीं माशर में जिसको दस्तरस उस पाक दामन तक, भरे बाजार में उस बेनवा का हाथ खाली है। और फ़कत इतना सबब है इनकाद बज़्म माशर का, फ़कत इतना सबब है इनकाद बज़्म माशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हमारे दुख और दर्द का आप ही मुदावा हैं, आपके हाथ में या रसूल अल्लाह दुनिया की मकूफ़ बहाली है। और खौफ न रख तू है रज़ा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए आबाद है। ये करम है रज़ा आमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। और उनकी महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उनके मकसद की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है बात उनकी। या रसूल अल्लाह कोई सो गया है, कोई सो रहा है, आपके हुस्न का तस्करा हो रहा है। या रसूल अल्लाह कितनी तस्कीन वाबस्ता है आपके नाम के साथ, कांटों पे भी नींद आ जाती है बड़े आराम के साथ। या रसूल अल्लाह आपके जलवों में वो रानाई है, कि हर आंख देखने के बावजूद भी तमन्नाई है। और या रसूल अल्लाह तेरी निगाही से ज़रे भी महरहुमा बने, और गदाए बेसरो समा जहाँ पना बने। हजूर ने मेरे दुख में मुझे तसल्ली दी, हजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। और जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ वो ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। और या रसूल अल्लाह अपनी महफिल में बैठा के हमें संदल कर दो। वाह वाह। या रसूल अल्लाह अपनी महफिल में बैठा के हमें संदल कर दो, बरसों से अधूरे हैं हमें मुकम्मल कर दो। वाह 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 वाह। और या रसूल अल्लाह अता जिसे तेरा अक्सो जमाल होता है, या रसूल अल्लाह अता जिसे तेरा अक्सो जमाल होता है, वो फूल सारे गुलिस्तान का लाल होता है। और या रसूल अल्लाह देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, या रसूल अल्लाह देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे। मैं देखूं आईना मुझे तू दिखाई दे, वाह 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 वाह। मैं देखूं आईना मुझे तू दिखाई दे। और या रसूल अल्लाह तेरी अजमतों से हूँ मैं बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं कबा है कहीं तूर है। और या रसूल अल्लाह तू नज़र करे तो ये है सुबह, तू नज़र फिराए तो शाम है। मेरी हर निगाह में है तशनगी, तेरी हर निगाह में जाम है। और या रसूल अल्लाह आपके जिक्र के बगैर गुजारा नहीं होता। या रसूल अल्लाह आपके जिक्र के बगैर गुजारा नहीं होता। कोई भी पल ऐसा नहीं जब आपको पुकारा नहीं होता। गुजर जाए जो दिन आपकी याद के बगैर, कसम खुदा की वो दिन हमारा नहीं होता। गुजर जाए जो दिन आपकी याद के बगैर, दम गाफिल सो दम काफिर। गुजर जाए जो दिन आपकी याद के बगैर, कसम खुदा की वो दिन हमारा नहीं होता। और या रसूल अल्लाह तेरी रहमतों पे है मुनस्सर मेरे हर अमाल की कबूलियत, न सलीका आरज़ू है न शऊर नमाज। और या रसूल अल्लाह कर दिया हम सुखन बंदों को खुदा से तूने, इस मुश्किल गवार को किन के नज़मतों से आशना कर दिया। और या रसूल अल्लाह दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, वाह वाह। या रसूल अल्लाह दीदार के काबिल, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है। ये तो आपका करम है कि आपका रुख इधर है। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। और या रसूल अल्लाह ज़रूरतें ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, मगर आपसे ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं। अल्लाह आपसे ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं। ज़िंदगी भी नहीं। और यहाँ पीर नसीर साहब ने कहा था ना, या अल्लाह जान प्यारी थी मगर जान से प्यारे थे तुम। हुक्म जो तुमने किया माना गया टाला न गया। एक बार उन्हें आंख भर के देखा था नसीर, उम्र भर मेरी आंखों से उजाला न किया। और यहाँ इलामा इकबाल बोल बैठा कि या रसूल अल्लाह जो तेरे ख्याल में गुम हुआ तो तमाम वसवसे मिट गए। न जनून की जामा दरी रही, न खिर्द की दर्ज सरी रही। मुझे बंदगी का मज़ा मिला, मुझे आगही का सिला मिला। तेरे आस्ताना नियाज पे जो धरी जबी तो धरी रही। और चली सिमते गैब से एक हवा कि चमन सरूर का जल गया। मगर वो एक शाख नहाल गम जिसे दिल के हैं सो हरी रही। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का, कि किताब अकल की ताक पे जो दरी थी वो दरी रही। इकबाल ने कहा जब मैंने कुरान पाक का मुताला किया ना, कारी साहब समझ है ना, क्या था मैंने पूरी दुनिया की किताबें कुटुगली में बन के साइड पे रख दी कि पूरी कायनात का इल्म इस कुरान के अंदर है। किसके अंदर है? कुरान के अंदर।
تو حضرین محترم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں. میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی پاک رحمیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. خاص طور پر خلیفہ حمید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جو اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرتے ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر بار میں کاروبار میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے, علم اور عمل میں اضافہ فرمائے, اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے, اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہے. یہ خوبصورت محفل اسی طرح سجتی رہے, ہم ان میں آتے رہے اور اپنے دلوں کی اجڑی بستیوں کو آباد کرتے رہے. دوستان محترم, جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے, پھر اس کے دل میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے, اور پھر اس پر اپنا مال و زر خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور پھر ایسی محفلوں میں آنے کی بھی توفیق دیتا ہے. بے شک بات سمجھے نا دوستان محترم, دیکھیں نا سخی ہونا اور بات ہے, مالدار ہونا اور بات ہے. ہر سخی مالدار ہوتا ہے لیکن ہر مالدار سخی نہیں ہوتا. ہر دیندار دنیا کو سمجھتا ہے لیکن ہر دنیا دار دین کو نہیں سمجھتا. ہر کامل عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم کامل نہیں ہوتا. ہر صوفی شاعر ہوتا ہے لیکن ہر شاعر صوفی نہیں ہوتا. ہر خوبصورت آدمی خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہر خوبصورت آدمی خوبصورت نہیں ہوتا. کریکٹر کی بات کر رہا ہوں, کردار با کردار نہیں ہوتا. تو دوستان محترم, قیامت کے دن کئی لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, پھر بھی رب کے قریب ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یا رب العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے اور میرے محبوب کے ذکر کی محفلوں کا اہتمام اس پر اپنا مال و زر خرچ کرتے تھے, اور جب بھی ایک دوسرے سے ملتے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے. ان کے ہر عمل میں میرا اور میرے محبوب کا عشق اور محبت بسا ہوا. میرا اور میرے محبوب کا عشق اور محبت بسا ہوا تھا. دوستان محترم, ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز کا, روزے کا, حج کا کوئی عمل نہیں ہے. دوستان محترم غور فرمائیں, وہ صحابی رسول تھے پوچھنے والے. ان کی ایک نماز کائنات کی نمازوں سے بڑھ کے, ان کا ایک روزہ کائنات کے روزوں سے بڑھ کے, ان کا ایک عمل کائنات کے عملوں سے بڑھ کے, لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے, ہم ہر وقت آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں, آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں, آپ کے ترانے گاتے ہیں, آپ کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں, آپ کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جو شخص دنیا میں جس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے, یہ بہت بڑی حدیث ہے دوستان محترم. آج ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. یعنی ہم اپنے بھی نہیں بنے ہیں دوستان محترم. صبح سے لے کے رات تک نواز شریف زندہ باد, زرداری زندہ باد, عمران خان زندہ باد, بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. جب بتوں نے رنج دیا تو پھر خدا یاد آیا. جب آدمی رہتی نہیں کوئی کسی شے کسی کام کی, ہم کر دیتے ہیں اللہ کے نام کی. جب آدمی بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے, چارپائی پہ پڑ جاتا ہے نا, یا اللہ آپ تو ہی کری, پہلے تو نواز شریف کو بلا رہا تھا, ان کو بلا رہا تھا نا, آج بلانا ان کو. بات سمجھے نا. تو پوچھا یا رسول اللہ ہم ہر وقت آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جو شخص دنیا میں, آپ میری بات سمجھ گیا نا, جس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے, جس کی نعتیں پڑھتا ہے, جس کے ترانے گاتا ہے, جس کی شان میں قصیدے لکھتا ہے, اور جس کا ذکر و اذکار کرتا ہے, قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. لہذا تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی. یہ خوشخبری قاری صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عاشقوں کے لیے دی ہے جو سرکار کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. کسی شاعر نے کہا نا ساکو آسرے اور مٹھے مدنی دے, ساڑھے حال تے کرم ہزار فیزن, صدیق عمر نالے عثمان علی, ساڑھے حامی چارے یار فیزن, ہوسی کار دی گرمی ڈے اشر دے, جدو جلوہ گر سرکار فیزن, جے دے سیرے شاکر گاندے ہیں او دے لب السن بیڑے پار. سبحان اللہ. قوم حسرت ای تنڈے بوئے ہوتے متھا ٹیک دا مر جاواں, تنڈے عشق دا بال کے مچ سونا, بس سیک دا مر جاواں, پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے, انج میچ دا مر جاواں, ہووے وقت اخیر تے مفت اینڈا,
سونا ویکھدا ویکھدا مر جاواں الہی نبی دے سفینے وچ ہوواں پرونا ہوندا ہر مہینے وچ ہوواں میٹھا آکھیاں تے گھر ہوواں ناصر کھولا تے بیٹھا مدینے وچ ہوواں سبحان اللہ اور نہ گھر بنایوں بندی ہے نہ دولت کمایوں بندی ہے نہ دکھڑے سنایوں بندی ہے رب دیا سونیا محبوبا گل تیرے بڑایوں بندی ہے سبحان اللہ گل تیرے بڑایوں بندی ہے دیکھیں دوستان محترم پوری دنیا کا ایک اصول ہے بس اب ختم کروں گا ایک دو باتیں کر کے پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے بے شک یہ پکی بات ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا اگر بھائی سے محبت ہے تو بھائی کا ذکر کرے گا دوست سے محبت ہے تو دوست کا ذکر کرے گا بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کا ذکر کرے گا باپ سے محبت ہے تو باپ کا ذکر کرے گا استاد سے محبت ہے تو استاد کا ذکر کرے گا قائد سے محبت ہے تو قائد کا ذکر کرے گا پیر سے محبت ہے تو پیر کا ذکر کرے گا میری بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی جہاں اس کا دل لٹکا ہوتا ہے بے شک جہاں اس کا دل لٹکا ہوتا ہے وہاں جو اس کا ذکر کرتا ہے ایسے ہے یا نہیں مجھے بتائیں جی جس سے محبت ہے اب جس سے جہاں دل لٹکا ہوتا ہے نا وہ آدمی بے شک امریکہ بیٹھا ہوا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے میری بات سمجھے نا دوسرے ہمیں لاکھوں کول بیٹھے ہوئے ہیں یہ قریب ہو کے دور ہو گئے کیونکہ دل میں وہ اٹکا ہوا ہے بات سمجھے نا ایسے ہی ہے نا تو ہر وقت اس کا ذکر ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی آپ کے معراج کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی آپ کے حسن و جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی آپ کے کمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اب قاری صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہیں ابھی آخر میں کہ بیوی نے خامد سے کہا کہ تو نے نماز پڑھ لی ہے ابھی سنا رہے تھے نا تو انہوں نے شروع کی بابا فرید کا واقعہ ہے کہ بابا فرید یہ دریا کے اوپر مصلی رکھ کے نماز پڑھتے تھے کہاں رکھ کے پانی کے اوپر مصلی رکھ کے نماز پڑھتے تھے تو ایک بار گھر آئے نا تو یعنی آپ کا نام تو تھا نا ایک مقام تھا آپ کا کیا خیال ہے بابا بابا ہو رہی ہے یعنی پوری دنیا میں بتائے نا جی تو گھر آئے نا تو بیوی سے کہنے لگے میرا بڑا مقام ہے میرا بڑا مقام ہے اپنی زوجہ سے کہنے لگے اس سے بڑا ساتھی کون ہے زندگی کا جی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا وہ بھی تو بلیاں تھی نا جی انہوں نے کہا اس میں آدھا حصہ میرا بھی ہے بات سمجھنے والی ہے دوستان بہت بڑی بات اگر آپ کو ایک بات بھی سمجھ آ گئی آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر نہیں سمجھ آئے تو ساری زندگی آپ سنتے رہے نا ساری زندگی سنتے رہے آپ کو ٹکے کا فرق نہیں پڑے گا یہ میں لکھ کے دیتا ہوں بات سمجھے نا تو انہوں نے کیا کہا بابا فرید کی زوجہ نے کیا کہا کہ اس میں میرا حصہ میرا بھی ہے انہوں نے کہا تیرا کیسے ہے تو گھر بھی ہوتی ہے سارا کچھ جو میں ذکر اذکار کرتا ہوں پڑھتا ہوں بات سمجھے انہوں نے کہا چلو پھر آج جا کے فجر کے ٹائم مصلی رکھ کے پانی پہ نماز پڑھ کے دیکھ آج دیکھ لینا آج تجھے پتہ چل جائے گا میرا حصہ ہے یا نہیں بات سمجھ گیا نا وہ اس دن بابا جی گئے مصلی رکھا پڑھنا شروع کی تو مصلی ڈوبنا شروع ہو گیا مصلی ڈوبنا شروع آپ نے جلدی جلدی پڑھی تو نکل کے باہر ڈوبنا شروع ہو گیا تھا پہلے نہیں ڈوبتا تھا ٹھیک ہے نا گھر آئے تو گھر آ کے زوجہ سے پوچھا کہ آج میں نے دیکھ لیا واقعی آج میں ڈوب رہا تھا تو مجھے بتا کہ تیرا حصہ کیسے ہے تیرا حصہ کیسے ہے اس نے کہا آج دیکھ لیا نا اپنے آنکھوں سے اب میں بتاتی ہوں میرا حصہ کیسے ہے پہلے جب آپ جاتے تھے نا نماز پڑھنے سمندر پہ مصلی رکھ کے دریا پہ ٹھیک ہے نا تو میں آپ سے پہلے اٹھتی تھی آپ سے پہلے میں اٹھتی تھی 2 نفل پڑھ کے آپ کے لیے پانی گرم کرتی تھی ہیں آپ کے لیے پانی گرم کرتی تھی اور جب آپ چلے جاتے تھے نا نماز پڑھنے تو میں مصلی پہ بیٹھ جاتی تھی اور آپ کے لیے دعا کرتی رہتی تھی آپ کے آنے تک آج میں آپ گئے نہ میں نے وضو کیا نہ میں نے آپ کے لیے دعا کی نہ میں مصلی پہ بیٹھی میں سو گئی میں بھی تو آپ نے دیکھ لیا نا رزلٹ مل گیا نا بات سمجھ گیا نا دیکھیں نا کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ کوئی وصیت کریں انہوں نے کہا بیٹا کبھی برتن دھوئے ہیں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو پتہ ہے بات سمجھے نا ہم سے برتن اچھے کون دھوتا ہے بے شک بات سمجھے نا تو برتن دھوئے ہیں تو اس بزرگ نے کہا جی ہاں دھوئے ہیں تو ان بزرگوں نے کہا کہ اندر سے مانج کے دھوتے ہو یا باہر سے اندر سے بات سمجھ گیا نا برتن کو کہاں سے زیادہ دھوتے ہیں جی اندر سے
अंदर से, बात समझ आना। तो उन्होंने कहा आज का वजीफा यही है कि बस अपने अंदर को दो, अपने मन में डूब कर आज फराग है जिंदगी। वो अगर नहीं मेरा नहीं बन कर सकता तो ना बन, अपना तो बन। और मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे ना तन तेरा ना मन, झुका जब तू गैर के आगे। इकबाल ने कहा ना कि इंसान को परखने के लिए इंसान खुद ही काफी है। अब मैं आपको बताऊं, आप जितने बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, आप जितने बैठे हुए हैं यहाँ, मेरी बात समझिए ना, हर आदमी को कारी साहब को परखने के लिए कारी साहब खुद ही काफी है। कारी साहब को परखने के लिए खुद ही कारी साहब काफी हैं। इनको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूँ या कितना बुरा हूँ। इनके अंदर एक पीर बैठा हुआ है, वो शर्त ये है कि बीमार ना हो, बूढ़ा ना हो, मरा हुआ ना हो। ज़मीर तकदीर के काजी का माल ने कहा ना, तकदीर के काजी का ये फतवा है अदल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। इकबाल कहता है कि हम कमजोर आदमी को आप देखें जी, वीजा दे के किसी बंदे को बुलाएं मिसाल के तौर पे, क्या बुलाएं, वो आपके कारी साहब मेयार पे ना पूरा उतरे, जिस काम के लिए आपने बुलाया है उस काम पे पूरा ना उतरे, आप मुझे बताएं उसको रखेंगे या वापस भेजेंगे? क्या वापस भेजेंगे ना, नहीं रखेंगे ना, क्योंकि वो आदमी सुस्त है, वो आदमी कायल है, वो आदमी बेकार है। अब मेरी बात समझे ना, इसलिए आपको आपके म्यार पे पूरा नहीं उतरा तो अल्लाह ताला कहता है, इकबाल कह रहा है कि रब कह रहा है तेरे म्यार पे पूरा ना उतरे तो तू नहीं रखता है, तो मेरे म्यार पे भी जो ना पूरा उतरे तो मैं भी नहीं रखता। इकबाल ने कहा कि रब कह रहा है कि मेरा भी सफाई जो है ना टीपू सुल्तान जैसा हो, मोहम्मद बिन कासम जैसा हो, खालिद बिन वलीद जैसा हो, मोहम्मद बिन कासम जैसा हो, तारिक बिन ज़ियाद जैसा हो, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा हो, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा हो, सिद्दीक़ अकबर जैसा हो, उस्मान गनी जैसा हो, उमर फारूक जैसा हो और हजरत अली जैसा हो। यानी कि रब के भी सिपाही है ना जी, वो एक एक आदमी लाखों पे भारी है। मैं कई बार बात करता हूँ ना, उम्र थोड़ी हो या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 20 साल में मर गया या कोई 150 साल में मरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र थोड़ी हो या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदगी खूबसूरत होनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? खूबसूरत होनी। भाई साहब आपको पता होगा मोहम्मद बिन कासम ने 17 साल की उम्र में तारीख के अंदर नाम पैदा किया। बेशक 17 साल की कितनी उम्र? कितनी उम्र? 17 साल। शनाख्ती कार्ड नहीं बनता है, नहीं बनता है, लेकिन तारीख के अंदर आज भी जिंदा है। मैं जब पैदा हुआ होश संभाली तो उसको मैंने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा और लाखों लोगों ने पढ़ा। उम्र कितनी थी? 17 साल। 17 साल। टीपू सुल्तान की उम्र 33 साल थी, जिसको गोरे अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज हैं, ये अपने बच्चों को डराते थे कि सो जाओ टीपू सुल्तान आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ आपको। गोरे क्या करते थे, ये सारे गोरे जितने हैं अहले मगरब, ये क्या करते थे, क्या कहते थे, क्या करो, रोब दबदबा था उनका। बाबा टीपू सुल्तान की कितनी उम्र थी? 33 साल। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कितनी उम्र थी? मेरा ख्याल है 22 या 23 साल। बात समझे ना। देखिए लंबी उम्रों से कुछ नहीं होता है। अब अल्लामा इकबाल की उम्र जब 62 साल की हुई तो अल्लामा इकबाल बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा रो। किसी ने पूछा अब रात रात सारी क्यों रोते हैं, इसकी वजह क्या है? तो इकबाल ने कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरी उम्र हजूर की उम्र मुबारक से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि सरकार की उम्र 63 साल और कुछ महीने थी, ऐसे ही है ना जी। तो इकबाल 62 साल में रोता था, तो 62 साल और कुछ महीने में वफात। आप मुझे बताएं, सारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई शख्स मरना चाहता है? बीमार होना चाहता है? नहीं। बूढ़ा होना चाहता है? बताए ना जी। नहीं, वो तो दुआ कर रहा है, खुद दुआ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप मरते हैं या नहीं? मरते हैं। बूढ़े होते हैं या नहीं? होते हैं। बीमार होते हैं या नहीं? होते हैं। हुजूर से पूछा ना या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी हिजरत क्या है? तो सरकार ने बताया सबसे बड़ी हिजरत ये है जिस काम से अल्लाह मना करे मना हो जाओ, और जो काम करने के लिए किए वो काम करो। वाह 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 वाह। देखिए ऐसी महफिलों पे बैठने का मकसद ये है कि हम कम से कम इंसान बन जाए। किसी बंदे ने कहीं दरवाज़ा खटखटाया ना, कारी साहब, खलीफा साहब, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो बाहर से ये कहने लगा एक गिलास पानी का दो। क्या करो? पानी का दो। एक गिलास पानी का दो। तो वो अंदर से कहने लगा भाई घर में बंदा नहीं है, घर में बंदा नहीं। हो सकता है वो अकेला आदमी को मसरूफ हो, बात समझ जाए ना, कुछ पढ़ रहा हो या कुछ कर रहा हो और बंदा ना हो, तो उसने कहा बंदा नहीं है। इसने दोबारा आवाज़ दी, कहता जी एक गिलास पानी दो, पानी का दो। फिर उसने कहा भाई घर में बंदा नहीं है।
اب باہر سے مانگنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صاحب جی تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی بندے مان جائیں دیکھیں بندہ بننا، اصل بندہ وہ نہیں ہے جو بندوں کا خدا ہو، اصل بندہ وہ ہے جو خدا کا بندہ ہو. سبحان اللہ. واہ 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 بے شک. آج بندوں کے خدا ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جس کے پاس 4 ٹکے آتے ہیں نا، حالانکہ آدمی صرف قاری صاحب خالی دیکھے آپ، چلے 1-2 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم دنیا میں آئے بھی خالی ہیں، جائیں گے بھی خالی. یہ پکی بات ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ ہماری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ 2 آنکھوں کا دھوکہ ہے. کیا ہے؟ 2 آنکھوں کا 2 آنکھوں کا. آپ آنکھیں بند کریں ساری دنیا ختم. ہم رات کو جب سوتے ہیں نا ہم مر جاتے ہیں، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. ہم رات کو جب سوتے ہیں ہم نیند سے بڑا پیار کرتے ہیں. گولیاں کھا کے بھی سوتے ہیں، گولیاں کھا کے بھی سوتے ہیں، نیند سے پیار کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کی بہن ہے. اب میری بات سمجھے نا؟ نیند کے اندر شعور چلا جاتا ہے، موت میں شعور کے ساتھ زندگی بھی چلی جاتی ہے. بات سمجھے نا؟ تو دنیا کیا ہے؟ 2 آنکھوں کا دھوکہ ہے. آپ آنکھیں بند کریں ساری دنیا ختم، رات کو ختم ہو جاتی ہے. یہ تو ہم صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں جنرل ہوں، میں فلان ہوں، میں ٹمکان ہوں. رات کو تجھے پتہ ہی تیرے ٹانگے کدھر جائے. آدمی سویا ہوتا تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کیسے سویا ہوگا، مجھے بتائے نا. اگر وہ اپنی تصویر اس کی کچھ کھینچے نا، تھوڑی فلم بنا کے صبح اس کو دکھائے تو بڑی باتیں کرتا ہے، یہ دیکھ یہ تو ہے. بات سمجھے نا؟ تو دنیا کیا ہے؟ 2 آنکھوں کا دھوکہ ہے. آنکھیں بند کرے ساری دنیا ختم. انسان بند آنکھوں کے ساتھ دنیا میں آیا ہے اور بند ہی آنکھوں کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن آنے اور جانے کے درمیان اتنا کچھ دیکھتا ہے، اتنا کچھ بناتا ہے، اتنا کچھ لگاتا ہے، اتنا کچھ کپاتا ہے. اس میں سے اس کا کچھ نہیں ہوتا سوائے نیک عمل کے. کچھ نہیں ہوتا بے شک، سوائے نیک عمل کے. اور وہ بھی نیک عمل قاری صاحب وہ جو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ادب کے ساتھ کیے ہوں گے، عشق اور محبت کے ساتھ کیے ہوں گے، تعظیم اور تکریم کے ساتھ کیے ہوں گے، وہ عمل کارآمد ہوں گے. کون سے عمل؟ جو حضور کی محبت کے ساتھ ہوں گے. کس کی محبت کے؟ دیکھیں حضور کی محبت کے بغیر دنیا مل سکتی ہے، دنیا والا نہیں مل سکتا. دنیا والا نہیں مل. دیکھیں دنیا کی دولت اللہ اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کافروں کو اللہ پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. دنیا کی دولت دی ہے یعنی دنیا بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے یعنی ادھر، مجھے بتائیں نا. ہم سے زیادہ. تو دنیا کی دولت وہ ان کو بھی دیتا ہے جنہیں پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے. واہ واہ واہ. بات سمجھے نا؟ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے کون ہے؟ نافرمان. اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنا دی ہے، تو اپنے چاہنے والوں کے لیے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی. یعنی اپنے نافرمانوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے. خیر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں نا، کیا مس لوگ نہیں مانتے ہیں، میری بات سمجھ گیا نا؟ لیکن ان کے لیے دنیا کتنی خوبصورت ہے یا نہیں جی؟ ہمارا دنیا سے جانے کو دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. حضرت بلال کا موت کا جب وقت قریب آیا تو بڑے ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے. تو کسی نے پوچھا موت کا وقت قریب ہے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ آپ نے کہا میری سرکار سے ملاقات ہوگی. واہ واہ. کس سے ملاقات ہوگی؟ سرکار سے. اللہ اور اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوگی. وہ عاشق ہے نا جی. عاشق ہر کوئی بنتا پر عاشق بنتا مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پڑھ کے. عشق جنا خریدنا کیتا ہے ہمیں آپ بوتے. عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اور عشق تیرے دی نہر بگدی وچ ترجیاں کرما والیاں، کئی کوچیاں رنگ پال گئیاں بھی لومر شکرا والیاں. اور شکلا ویکھ کے بھولی نہ باہر بلا تے اندروں کالیاں. غلام فریدا چاہ بالا ہے باوالیاں تے لکھاں والیاں. اور مدینے کا جو عاشق ہے کرینے سے اٹھے گا، جو مناسب میں گینا ہے خزینے سے اٹھے گا. محبت کھینچ لیتی ہے محبت کرنے والوں کو. عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا. عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے مدینے سے اٹھے گا. اور سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری. سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری. اور کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے. قاری صاحب کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، اور جہنم ڈرتی ہے کہ ایک عاشق آ کے بجھا نہ دے. جہنم ڈرتی ہے عاشق آ کے بجھا نہ دے. عاشق کا یہ مقام ہے دوستان محترم. عشق جنا خرید نہ کیتے ہیں ہمیں آپ کو.
بات سمجھ گیا نا؟ تو مطلب ہے ہم سارے عاشق ہیں. ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے. بے شک ہماری زندگی میں اخلاق، کردار، گفتار، معاملات، یہ چیزیں آ جائیں. بے شک بات سمجھے نا؟ لیکن 23 سال کے لیے حضور نے، قاری صاحب کو پتہ ہے 23 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، 40 سال کا کردار پیش کیا ہے. جو 40 سال پہلے تھے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نماز تھی نہیں، روزہ تھا نہیں، قرآن نازل ہوا تھا نہیں، دین کی کوئی چیز تھی نہیں اس پہلے 40 سال میں. ایسے ہی ہے نا قاری صاحب؟ کچھ چیز نہیں تھی، نہ نماز، دین کے کوئی ارکان آئے نہیں تھے میری بات. لیکن اس 40 سال میں کیا فرق؟ کوئی 40 سال خاص تھے. اس 40 سال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت سے نوازا، دیانت سے نوازا، شرافت سے نوازا اور صداقت سے نوازا. اب میری بات آخری کر کے ختم کروں گا. یہ سارے جو ہے نا اخلاق، کردار، گفتار، معاملات، کریکٹر، یہ سارا کنہوں نے رکھ لیا ہے؟ بڑے غور سے سننا، کافروں نے رکھ لیا ہے، اہل مغرب نے. آپ کو پتہ ہے جاپان میں جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بالکل نہیں بولتے. آپ کے باہر پیسے گر جائیں، باہر پیسے آپ کے گر جائیں نا، آپ دوسرے دن جائیں وہیں پڑے ہوں گے، کیونکہ جس کے نہیں ہے وہ نہیں اٹھاتا. ہم لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک پریکٹیکل آپ عمل نہیں کریں گے. آج دیکھیں نا پوری دنیا بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے. شپ ڈوبے ہیں یا نہیں ڈوبے ہیں؟ کہاں جا رہے تھے؟ مدینے جا رہے تھے یہ لوگ جو شپ ڈوبے ہیں. کہاں جا رہے تھے جی؟ یورپ بھی جا رہے تھے نا. اب بھی لوگ مطلب ہے وہ لگا کے کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، نوکی لگا کے لاکھوں روپیہ دے کے 30-40 لاکھ جاتے ہیں، یعنی گھر کا سارا سامان، بیوی کا زیور بیچ کے. کیوں جاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، وہاں تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. وہ کون سا مسلمان ہمیں بنا کے بیچتے ہیں؟ میں یہی بات کہتا ہوں، یہاں سے جو آدمی 5 وقت کی نماز جس کو آتی ہے، 6 کلمے آتے ہوں، وہاں چلا جائے، وہاں سے 2 4 5 10 سال بعد آئے، وہ 6 کلمے بھی بھول جائے گا، وہ نماز ساری بھول جائے گی. بے شک آپ لوگوں کے کشمیر کے لاکھوں لوگ یہ ہوں گے. بے شک اسٹائل ہوتا ہے یا یہ نہیں مجھے بتائیں نا جی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیوں گئے ہیں وہاں؟ واپس آنے کو ان کا دل نہیں کرتا ہے. میں گیا ہوں ادھر آپ کے ادھر کے نام جدھر یہ اتنی بڑی کوٹھیاں خالی پڑی ہیں، ڈونگی میرپور گیا ہوں. اس سے آ کے پھر ایک اور بھی مطلب ہے گاؤں میں وہاں گیا ہوں. یقین کرے تو 4-4 5 کنال کی کوٹھیاں خالی پڑی ہیں. میرے وہ دوست تھے، انہوں نے مجھے دکھائی ہیں کھول کھول کے کہ یہ خالی دیکھیں ادھر پھل فروٹ لگے ہیں. تو میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے، میں نے کہا مجھے کتنی دن کوٹھیاں خالی پڑی ہیں، لیکن یہ وہاں سے یہاں آتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں بنیادی ضرورت